السلام علیکم۔ سورہ کہف بڑی مشہور سورت ہے۔ جمعہ کے دن اکثر گھروں میں اس کی تلاوت بڑی پابندی سے کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، کیونکہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ کی جانب سے ایک نور، ایک روشنی ہوگی۔ اس کی یہ بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ پچھلی قوموں میں چند لوگ تھے جو اسلام لے آئے، لیکن وہ جس بستی میں رہتے تھے وہاں کا بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا۔ ایمان والوں کو وہ زندہ نہیں رہنے دیتا، انہیں بت پرستی کی طرف زبردستی بلاتا۔ یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، بت پرستی سے نفرت کرنے لگے۔ روز بروز ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو ان کی حال سے آگاہی ہوئی۔ وہ انہیں پکڑ کر ظالم دقیانوس کے پاس لے گئے اور اس سے ان کی شکایت کی۔ بادشاہ نے ان سے حقیقت حال معلوم کیا، تب انہوں نے بڑی دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب انہوں نے خود بادشاہ اور اہل دربار کو توحید کی دعوت دے ڈالی اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا کو پکارتی ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بہت بگڑا، انہیں دھمکایا، ڈرایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لیے جائیں، اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں میں اور سخت سزا دوں گا۔ اب ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت ہرگز نہیں کر سکتے، ہم اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ تھی ایمان سے محبت، گھر بار ملک سب چھوڑ دیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ اہل مکہ مدینہ والوں کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، ہمیں کوئی سوال بتاؤ جس سے ہم محمد کا امتحان لیں۔ تو مدینہ والوں نے کہا، ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف کو نازل کیا۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، یہ اپنی بستی سے نکل کر ایک غار میں گئے، وہاں انہیں نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، یہ اپنے کتے کو بھی ساتھ لے گئے کہ پہرے داری کے کام آئے گا۔ تو غار میں ان کو نیند آ گئی اور کتا غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی آئے گا تو بھونک کر انہیں اطلاع دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ 309 سال تک سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی بدلواتا رہا، کیونکہ انسان اگر ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہے تو زمین اس کو کھا جاتی ہے۔ جب سورج نکلتا تو وہ بھی کترا کر نکل جاتا۔ سورج کی روشنی تو ان پر پڑتی لیکن ان پر سورج کی تپش نہ پڑتی کہ کہیں ان کی جلد خراب نہ ہو جائے۔ کتا وہاں 309 سال تک جس انداز میں بیٹھا رہا، تم بھی اس کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے۔ اللہ نے اس کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پھٹک نہ سکے۔ جو بھی انہیں دیکھتا مارے روب کے کلیجہ تھرا جاتا، الٹے پاؤں واپس بھاگتا۔ ہم نے انہیں یہ روب اس لیے دیا کہ لوگ ان کا تماشا نہ بنا لیں، کوئی جرات کر کے ان کے پاس نہ جائے، کوئی انہیں ہاتھ نہ لگا سکے۔ وہ آرام سے اور چین سے جب تک اللہ چاہے سوتے رہیں۔ 309 سال کے بعد اب وہاں کا ظالم بادشاہ مر چکا تھا، رعایا تبدیل ہو چکی تھی، حکومت بھی بدل گئی تھی۔ اب وہاں ایک نیک، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ کی حکومت تھی جو توحید پرست تھا، نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا۔ 309 سال بعد جب اصحاب کہف سو کر اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ آخر ہم یہاں کب سے سو رہے ہیں، ہم کتنا سوئے۔ کسی نے کہا 24 گھنٹے، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ کسی نے کہا چھوڑو یار، اس بحث سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، بھوک لگ رہی ہے، یہ سکے لو اور جاؤ دیکھو کون سا کھانا پاکیزہ ہے، شہر سے لے آؤ، کیونکہ یہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا مشکل ہے، حلال تلاش کرو اور ذرا احتیاط سے جانا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر ان کو ہمارا پتہ چل گیا تو پتھر مار کر ہمیں ہلاک کر دیں گے یا زبردستی ہمیں اسی دین میں واپس لے آئیں گے، پھر تو ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نہ تو دوبارہ اس دین میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دے۔
اس لیے چپکے سے جاؤ اور چپکے سے ہی واپس آ جاؤ۔ اب جب گئے تو دیکھتے ہیں کہ علاقہ ہی بدلا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ بادشاہ کہاں ہے؟ گھر وہ انہی جیسی ہے، لیکن قبیلے کے لوگ تو بالکل الگ ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پر ہے، نہ شہر کا رہنے والا جان پہچان کا ہے۔ یہ اپنے دل میں بہت حیران تھا، دماغ چکرا رہا تھا کہ شام ہی تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے، یہ اچانک ہو کیا گیا؟ بہت سوچا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ آخر خیال کرنے لگا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، یا میرے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، یا مجھے کوئی مرض لگ گیا ہے، یا میں خواب میں ہوں۔ لیکن فوراً ہی یہ خیالات ہٹ گئے اور اس نے ارادہ کیا کہ مجھے سودا لے کر شہر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر سکہ دیا اور کھانے پینے کا سودا طلب کیا۔ دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو سخت تعجب کیا اور اپنے پڑوس والے دکاندار کو دکھایا۔ اس سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگ لیا، الغرض وہ ایک تماشا بن کر رہ گیا۔ ہر زبان سے یہی نکلنے لگا کہ اس نے کسی پرانے زمانے کا خزانہ پا لیا ہے۔ اس سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اوپر تلے ٹیڑھے میڑھے آڑے ترچھے سوالات کے بوچھار ہو گئے۔ اس نے کہا میں تو اسی شہر کا باشندہ ہوں، کل شام ہی تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ اب تو سب نے قہقہا لگا کر کہا بھائی یہ تو واقعی کوئی پاگل ہی ہے۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سارے لوگ حیران تھے، یہ شخص خود بھی ششدر و حیران تھا۔ اللہ نے ان کے ساتھ کرامت کا معاملہ کیا۔ یہ ایمان لائے تو ان کو بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے انہیں 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا۔ اب سب نے کہا ہمیں اپنے ساتھیوں کو دکھاؤ اور اپنا غار بھی دکھاؤ۔ وہ انہیں لے کر چلے۔ غار کے پاس پہنچ کر اس شخص نے کہا ذرا ٹھہرو، میں پہلے جا کر انہیں خبر دوں۔ اس شخص کے ہٹتے ہی اللہ نے ان پر بے خبری کے پردے ڈال دیے اور انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ شخص کہاں گیا۔ اللہ نے اس راز کو مخفی کر لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ بادشاہ کے ساتھ گئے، ان سے ملے، سلام کیا، بغل گیر ہوئے۔ یہ بادشاہ خود مسلمان تھا۔ اصحاب کہف ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، ان سے باتیں کی، پھر اپنی اپنی جگہ پر جا لیٹے۔ اللہ نے انہیں موت دے دی۔ کہا جاتا ہے 300 سال بعد جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو اس وقت لوگ مرنے کے بعد جی کر اٹھنے اور قیامت کے وقوع کا انکار کر رہے تھے۔ چونکہ اس وقت کا بادشاہ مسلمان بڑا نیک تھا، اس لیے وہ رو رو کر ان کے ہدایت کی اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ 300 سال بعد اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے جگا کر ان پر واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ہے اصحاب کہف کا صحیح واقعہ۔ واللہ عالم بالصواب۔